یعنی نفاق از جسٹ لائک اے وائرس، اور یہ وائرس جب بڑھتا ہے تو انسان کے لیے نیکی نیکی نہیں رہتی، بدی بدی نہیں رہتی، اور ایک ٹائم آتا ہے اس کا دل بند ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 سٹیجز اللہ تعالیٰ 5 طریقوں سے سمجھاتے ہیں انسان کو، پھر بھی سمجھنا ہے تو پھر ایز اے پنشمنٹ ان دس دنیا اس کا دل بند کر دیا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں، اس کے کانوں پہ آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں، اور دل پہ ظاہر ہے کہ دل میں مرض کو انکریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم اس کنڈیشن سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں. اور میں آپ کو ایک دعا بتاتا چلوں نفاق کے حوالے سے، بڑی زبردست دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا کرتے تھے. اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب و عینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. Translation: O Allah, purify my heart from hypocrisy, my deeds from any kind of riya, show off, my tongue from lying, and my eye from treachery. For indeed only you know the treachery of the eyes and what lays hidden in the breast. بہت خوبصورت دعا ہے یہ، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کمنٹس میں. اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو بہت زیادہ پڑھا کریے، کیونکہ نفاق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے جو آخری لیئر ہے اس میں ہوگا، بیکاز منافقت اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور منافقین ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری. سو وی ول سی مور آف دیئر ایٹریبیوٹس کہ اصل میں منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سو لیٹ اسٹارٹ ود آیا نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. Another attribute of the منافقین of the hypocrites is that کہ they appear as peacemakers. یہ پیس میکرز اپیئر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کو جسٹس اور دنیا کو امن لا کر دے رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہے وہ باقی کنٹریز کو ظاہر ہے کہ ان پر بامبز گرا رہے ہوتے ہیں، اور جسٹ بیکاز آف آئل اینڈ ریسورسز ان پر قابض ہونا چاہتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی اس کی مثال ہے، اور کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر امن لانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کنڈیم کر رہا ہے اور اس طور سے مثال دے رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد برپا کرنے والے تھوڑے ہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، لیکن اصل میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں اگر یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. فساد سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب بھی ایک انسان، دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ہی از دا کریٹر، ہی از دا خالق. جب خالق کے ہی ہم مینول کے مطابق نہیں چلیں گے تو دنیا میں کیوس ہوگا. جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو زندگی میں کیوس آئے گا. اس کیوس کی وجہ سے فساد آئے گا. اب اس فساد کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھتے ہوئے، کنڈیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں تھرو شرک. یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے ہیومینٹی میں ڈس یونٹی قائم کر دی. ہر ایک نے اپنا مذہب بنا لی، ہر ایک نے اپنا خدا بنا لیا، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ہی اس چیز پر پرائیڈ لیتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک پرائیڈ صرف ایک بات پہ ہے کہ پرہیزگار کون ہے، تم میں سے متقی کون ہے. دیٹ از دی اونلی تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. تو یہ لوگ چودراہٹ میں لگ گئے ہیں، فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں. یہ لوگ نے اپنی سوشل کلاسز بنا لی ہیں. غریبوں کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، عورتوں کو یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. شراب انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، بیٹیوں کو یہ زندہ دفناتے ہیں. اور پھر کتنی شریعت انہوں نے، اسپیشلی یہود و نصارہ کی یہاں پہ بات ہو رہی کہ کتنی بکس انہوں نے اپنی چینج کی اور کتنا کچھ انہوں نے چینج کیا، جس کی وجہ سے فساد ہے اس وقت دنیا میں. اور حرام کام کی وجہ سے کتنا فساد ہے دنیا میں. آج ہم اپنے دور کی مثال لیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، ڈیورسز، فیملی سسٹم تتر بتر ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. یہ فساد نہیں تو پھر اور یہ کیا ہے؟ اور پھر ذہنی سکون اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیوں سے، اور ایک تذبذب کا شکار، بے چینی کا شکار ہر بندہ ہو رہا ہے. پیسے بے شک بہت کما رہے ہوں لیکن ذہنی سکون ہی جب زندگی میں نہ ہو تو کیا فائدہ. سو خلاصہ یہ ہے کہ دس از فساد.
اور فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی حدود کو کراس کریں. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فساد مچانے والے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی حدود پسند نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے ذہنوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق، اور ایز اے رزلٹ یہ ہیومینٹی کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیس میکرز ہیں، ہم تو فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصل میں فلاح مچانے والے ہیں. لیکن اللہ انہیں رد کر رہا ہے کہ نہیں، یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. بردرز اینڈ سسٹرز، کن کی بات ہو رہی؟ منافقین صحابہ کو موک کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے او یہ پاگل بے وقوف لوگ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دیکھو ان کا لیڈر انہیں مروا رہا ہے، گھروں سے جدا کر دیا ہے، اور دیکھو انہیں پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے، اور انہیں خواب دکھاتا ہے، نعوذ باللہ. طرح طرح کی باتیں، تانے، ریڈیکیول کرنا. آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. آج کے دور کے جو منافق ہیں وہ بھی اسی طرح. جب دنیا کی بات آئے تو دے آر ان دا فور فرنٹ، دے آر ویری انرجیٹک، اور وہ فل سپورٹ کرتے ہیں دوسروں. جب دین کی بات آئے تو اسی وقت ریڈیکیولنگ شروع، مذاق اڑانا شروع، اسی وقت ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے کہ کدھر لگ گیا ہے، ایویں دنیا تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. نمازیں پڑھنے لگ گیا تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے، مولوی یا مولون بن گئے تو پھر زندگی کو کیسے انجوائے کریں گے. وہی باتیں، وہی ریڈیکیولنگ. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور صحابہ کا یہ مذاق اڑانے والے تھے، اور کہتے تھے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کدھر چل پڑے، انہیں کیا پتہ زندگی کیسے گزارنی، انہیں کیا پتہ جو ہے وہ کہ یہ چیز انہیں برباد کر دے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ اصل میں بے وقوف یہ ہیں، کیونکہ دے ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو کم فار صحابہ. اور صحابہ کو کتنی فتوحات ہوئیں، اور دنیا بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور آخرت میں تو کتنا ریوارڈ ہے ہی، اور ذہنی سکون، اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق. تو یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کو موک کرے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس سے کنی کترائیں، آپ سلام کر کے وہاں سے چلتے بنیں. وہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو موک کر رہے ہیں، ریلیجن کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، وہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو، دے آر فولس، دے ڈونٹ نو وٹ دے آر میکنگ فن آف. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں. یہ اسپیشلی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کو شو کرتے تھے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے بڑوں میں جا کر بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. اینڈ دین اگین منافقین کی بھی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب مدینہ میں اسٹیٹ بنی، اسلامک اسٹیٹ، تو بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ پریشر سے اسلام قبول کر لیا تھا. دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بیکم مسلم، بٹ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کچھ دنیاوی فائدے دیکھے، کچھ دیکھا کہ اسلام گرو ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا کہ اسلام تو اب ایک پاور بن رہی ہے. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ امپوز نہیں کیا، یہ بات آپ یاد رکھیے. بٹ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا بہت سے لوگوں نے، اور یہی لوگ منافق تھے، کیونکہ یہ دل سے دین میں نہیں آئے تھے، اسلام میں نہیں آئے تھے، اور ان کے لیے اسلام کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ منافق کی ایک اور ایٹریبیوٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈبل فیسڈ ہوتا ہے. وہ آپ کے سامنے کسی اور طرح پیش آتا ہے، اور آپ کے پیٹھ پیچھے کسی اور طرح پیش آتا ہے. اور یہی ان لوگوں کا رویہ تھا کہ اصل میں ان کے مسلمانوں کے سامنے شو کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب پیچھے جاتے تھے تو اپنے بڑوں کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا رہا ہے. یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مذاق تو اللہ ان سے کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انہیں کہ مذاق تو تمہارا بن رہا ہے، یہ تو تمہیں پتہ لگ جائے گا قیامت والے دن بھی، اور اس دنیا میں بھی، اور قبر میں بھی جا کے پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں مذاق کس کا بن رہا ہے اور تم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ اس سرکشی کے بدلے میں تمہیں مزید تمہاری سرکشی میں بڑھا رہا ہے. دس از اے پنشمنٹ ان دس ورلڈ. میں نے آپ کو کہا نا سورہ البقرہ کی ٹون بہت ہارش ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں، بیکاز کچھ لوگ کو اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرنی پڑتی ہیں، انہیں وہ کانسیکوینسز دکھانے پڑتے ہیں ان کے ایکشنز کے، تاکہ وہ سدھر جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا نہ ہی یہ ہدایت والے ہوئے۔ کتنا برا سودا ہے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین ایمان کو بیچ دیا، اللہ رسول کو بھول گئے، شریعت کا مذاق اڑانے لگے، چھوٹے سے فائدے کے لیے، سردار بننے کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، کوئی دنیاوی پوزیشن کے لیے، کسی سرٹیفکیٹ کے لیے، چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے۔ اور آج اگر ہم اس آیت کو اپلائی کریں تو کیا تجارت کر رہے ہیں ہماری یوتھ؟ ہم سب کیا تجارت کر رہے ہیں؟ مشہور ہونے کے لیے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ وہ حرکتیں، وہ کام، وہ حرام چیزیں ہم کرتے ہیں جسٹ ٹو فیچ سم لائکس۔ میم کے پیجز بناتے ہیں، وہاں گھٹیا سیکشول میم شیئر کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیمس، ہنسانے کے لیے دوسروں کو، اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ although یہ آیت منافقین کے بارے میں، لیکن وی ہیو ٹو بی شیور کہ ہم ہر آیت سے کچھ اپنے اوپر بھی اپلائی کریں، یہی تقویٰ ہے۔ بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا نہ ہی ہدایت والے ہوئے، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت پہ، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ایک وبال لے لیا جو کہ انہیں پتہ لگے گا قیامت والے دن۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آیت نمبر 17۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اگین منافقت کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کی مثال کیسی ہے کہ دے ایکسیپٹڈ اسلام، یہ اسلام میں آئے، اسلام کو قریب سے دیکھا، حلال و حرام کی تمیز انہیں آئی، دے ریئلائز کہ اچھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز آگ کی روشنی کی طرح ہے کہ ایک دم یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے جب ان کے سامنے اصل میں وہ فلسفہ حیات آیا جو کہ اسلام کا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کچھ روشنی ملی، بٹ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا۔ مراد یہ کہ منافقت میں واپس چلے گئے، دے ریورٹڈ بیک ٹو ڈسبلیف، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور پھر کیا ہوا کہ یہ اندھیرے میں ہی رہ گئے اور یہ اب نہیں دیکھتے۔ یہ مثال اللہ کس لیے دے رہے ہیں؟ بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں، دین پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مے بی انہیں بہت مشکل لگتا ہے، مے بی وہ پیئر پریشر میں چھوڑ دیتے ہیں، یا مے بی ان کے دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے، واٹس ایور دا ریزن۔ تو مثال اسی طرح کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، آگ جلنے سے ارد گرد کی چیزیں روشن ہوئیں، اسے اندھیرے میں روشنی نظر آنے لگی، اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ میں کیسے زندگی گزار رہی تھی، اصل تو اس طرح گزارنا ہے، لیکن دین ہی اور شی گیو اپ اینڈ دین ہی اور شی ٹرن بیک، اور پھر وہ اندھیروں میں ہی گھومتا رہتا ہے انسان۔ تو یہ مثال بہت خوبصورت مثال ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے بات ہی نہیں سننی، آپ انہیں جو مرضی مثال دے دیں، ڈو یو تھنک دے آر گوئنگ ٹو لسن؟ میں آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، ایک لبرل طبقہ ہے، لیفٹسٹ ہیں، رائٹسٹ ہیں، ایکسٹریمزم بھی بہت ہے، لبرل طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ریلیجس طبقے میں بھی ایکسٹریمزم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری طبیعتیں تھوڑی گرم ہیں پاکستانی لوگوں کی، اور بہت ہائیلی پولرائز کنٹری ہے پاکستان۔ بٹ یس دیر آر سم پیپل ہو آر سو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ان دس کنٹری اینڈ آل اوور دا ورلڈ، جو لٹرلی نفرت کرتے ہیں ریلیجن سے، ریلیجن کے نام سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ پڑھا انہوں نے کچھ نہیں ہوا، آپ کو بتائیں گے میں نے 4 بار قرآن ختم کیا ہے، یا میں نے دین بہت پڑھا ہے۔ آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ سورہ البقرہ سب سے لمبی سورہ قرآن کی کون سی، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا، اور آپ ان سے یہ پوچھ لیں قرآن کی ٹوٹل سورہز کتنا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو پھر کون سا 4 بار آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بہرحال وہ شو یہ کریں گے ہمیں بہت پتہ ہے، لیکن انہیں بالکل نہیں پتہ، اور ڈاؤٹس پھیلانے میں اور دین کو گالیاں دینے میں اور ہر مورل ویلیو کو گالی دینے میں اور اس کا مذاق اڑانے میں وہ سر فہرست ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ایسے لوگ کریٹ کرنے چاہیے جو باہر کی یونیورسٹیز سے PhDs کر کے اور ان لوگوں کو پھر جواب دیں اور پھر یہ لوگ سنیں گے۔ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ جس نے نہیں سننی، پہلی تو بات ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے کہ یس لوگ باہر سے PhDs کر کے ہیں، ریلیجس لوگ، آئیڈیا سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جس نے نہیں سننی، جس کے دل میں نفرت ہے، اس نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دینا، اس نے کہنا ہے کہ لو جی مولوی PhDs کر کے آگے، ہمیں ان کی بات کیوں سنیں۔
تو بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دلیل لے کر آئے, ہر اینگل سے آئے, معجزات بھی دکھائے. جس نے نہیں ماننا وہ معجزات کو جادو کہہ دیتا تھا. تو بات ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہونے کی, بات ہے نفاق کی, بات ہے دین سے نفرت کی, اور بات ہے کہ دل میں ایک بغض ہونا بہت زیادہ. دیٹ از دا پرابلم, دیٹ از دا ایشو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے دلوں سے اس چیز کو ختم کر دے. اس چیز کی وجہ سے بہرے, گونگے, اندھے, مطلب دے کانٹ لسن, دے کانٹ سی, دے کانٹ ہیئر. کیا فائدہ ہے انہیں سنانے کا جب ان کا غرور, ان کی ایروگنس کہ مجھے بہت پتہ ہے, میں نے سائنس پڑھ لی ہے, سائنس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ, میں تو بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں, ہر چیز میں سائنس سے پرکھوں گا. آپ نے دیکھا ہی ہے ایروگنس کی کیا پیک ہوتی ہے. تو بہرحال یہی بات ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو, موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. بہت ہی خوبصورت مثال. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی ورسز اسپیشلی سورہ البقرہ منافق پہ بجلی کی طرح کڑک کے گرتی ہے. یعنی اتنی زیادہ ہارڈ ہے یہ منافق کے اوپر, بیکاز قرآن گیوز یو ویک اپ کال. قرآن کھٹکتا ہے منافق کو, دین کھٹکتا ہے منافق کو, اللہ کا ذکر کھٹکتا ہے, ان کے چہرے بن جاتے ہیں جب دین کی بات شروع ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے دل میں نفاق ہے, دل میں بیماری ہے. پھر ظاہر ہے کہ دین کالز فار سیلف ڈسپلن, دین کالز فار لیونگ حرام. وائی ول سم ون لائک ٹو لیو حرام, اینڈ وائی ول سم ون لائک ٹو گو لیٹ گو آف ڈیزائر. جس کو ڈیزائرس کے اور گناہوں کی عادت ہوگی, اللہ یہ کہ اللہ اس پہ کوئی کرم کر دے, ہدایت دے دے. سو آسان نہیں ہے دین پر چلنا. یہ ریالٹی چیک آسان نہیں ہے کہ تمہیں موت آئے گی, تمہارا اللہ جو ہے تم سے سوال کرے گا. لوگوں کو پسند ہی نہیں یہ بات سننا. لوگ کہتے ہیں جی اچھی اچھی باتیں سنائیں, موت کی باتیں نہ کریں, ہمیں ڈرائیں نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کے آئے تھے. صرف پیار کی باتیں کیے جائیں, نہ ڈرائیں, کوئی جہنم کی بات نہ کریں, کوئی ڈراوے کی بات نہ کریں. یہ باتیں نہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا, مائی ہیئر ہیو ٹرنڈ گرے. یہ باتیں نہ بتائیں آپ کو کہ قیامت والے دن کتنا کڑک حساب ہوگا, ایک ایک نعمت کا جو ہے وہ پوچھا جائے گا. تو پھر کیا بتائیں؟ اس لیے بیلنس, یس اچھی باتیں بھی بتانی ہے لیکن نذیر ہوں وہ والا اسپیکٹ بھی رکھنا ہے. تو اس آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو, موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اصل میں یہ مثال بھی منافقین کا ایک رویہ یہ ہے کہ جب دین تھوڑا سا ویکر پوزیشن میں انہیں نظر آئے نا, مسلمان ویکر پوزیشن میں نظر آئے, تب وہ دین پر عمل نہیں کرتے, نہ اسلام لے کر آتے. جیسے ہی کچھ سکسیس آئے, کچھ مال غنیمت آنا شروع ہو, وہ دیکھیں کہ اوہو اب تو دین ٹاپ پہ جا رہا ہے, تو وہ فوراً دین پر آ جاتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب ایک چیز بہت فیمس ہوتی ہے تو بہت سے لوگ آتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی, یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو پری پلان کر کے ایسے آتے ہیں. اور ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ دین میں آتے ہیں اور پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو, اور موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا. یعنی کہ یہ آیتیں اللہ کی ان کے اوپر بجلی کی طرح گرتی ہیں, اور یہ موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ سنیں. یعنی ان کی سول شیک ہوتی ہے, ان کا ضمیر شیک ہوتا ہے ان آیات سے. دیٹس وائی دے وانٹ ٹو رن اوے فرام دس. دے نیڈ این اسکیپ, کہ میں اسکیپ کیے جاؤں. ہم میں سے سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے, لیکن جب نصیحت ہوتی ہے تو ہم مائنڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ وی ڈونٹ لائک ٹو ہیئر کہ نماز پڑھو, وی ڈونٹ لائک ٹو ہیئر کہ قرآن پڑھو, وی ڈونٹ لائک ٹو ہیئر کہ چینج ہو جاؤ. پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. بجلی کی طرح گرتی ہیں باتیں ان پہ. تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس کنڈیشن سے, نفاق سے. ہمیں نصیحت لینی نہیں چاہیے, ہمیں قرآن کی آیت سے ترغیب لینی چاہیے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے
جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی مثال کہ جب روشنی نظر آ رہی ہے، سکسیس نظر آ رہا ہے، جب گروتھ نظر آ رہی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں. جب کوئی مشکل آ جاتی، کٹھن دور آ جاتا ہے، غزوہ کا موقع آ جاتا ہے، جہاد کا حکم آ جاتا ہے، جب اپنے نفس کے خلاف، اپنی سائیکالوجی کے خلاف کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو ڈاؤٹس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا یہ ہم سب پر پورا نہیں اترتی؟ آج کے دور میں کیا ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ جب تک تو ہمیں اچھی چیزیں مل رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. جیسے کوئی مشکل آئی، جیسے کوئی ایسی بات آئی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، جو ہماری سائیکالوجی کے خلاف ہے، جو ہمارے لائف سٹائل کے خلاف ہے، فوراً سوالات شروع، ڈاؤٹ شروع. نہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، حدیثیں تو مین میڈ ہیں، حدیثیں تو 200 سال بعد کریکٹ کی گئی تھی. ہر حدیث جو ہمارے مزاج کے خلاف جائے، ہماری خواہشات، ہمارے لائف سٹائل کے خلاف جائے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث غلط ہے. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہے؟ یہی تو بنی اسرائیل نے کیا تھا. ہر وہ اسلام کا حکم جو ہمیں کڑوا لگے، جو ہماری سائیکالوجی کے خلاف ہے، جو ہم سے ہضم نہ ہو، اس کو ہم توڑ مڑوڑ کے ٹویسٹ کر کے انٹرپریٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس کا یہ مطلب ہے. ہم دین کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم دین ایسے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق دین کو پرکھتے ہیں کہ اچھا میری عقل تو یہ کہتی ہے، میری عقل تو وہ کہتی ہے، تو لہٰذا اس بات کا یہ مطلب ہوگا. نہیں، نبی ایسی بات نہیں کر سکتے، یہاں بھی مولویوں نے بات بنا لی. پردہ کہاں نبی نے حکم دیا؟ نعوذ باللہ، پردوں تو مولویوں کی ایجاد ہے عورت کو دبانے کے لیے. عجیب و غریب باتیں، ڈاؤٹس. یہی تو بات ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یا جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، کٹھن وقت آتا ہے مسلمانوں پہ، اسلام پہ، تو ایک دم رک جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی سکسیس دیکھتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب منافقوں کی ٹائپ سے ہٹ کے بات جو ہے وہ ایک اور جگہ جا رہی ہے. تو میں ذرا منافقین والی بات کو وائنڈ اپ کر دوں اور آپ کو منافقین کے کچھ ایٹریبیوٹس بتا دوں. سو ان آیات سے خلاصہ کیا ہے کہ ہپوکریٹ کون ہوتا ہے؟ ڈسکرپشن آف ہپوکریٹ کیا ہے؟ نمبر 1، دے ڈو ناٹ بلیو ان اللہ ان دا ڈے آف ججمنٹ فرام ہارٹ. نہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ڈے آف ججمنٹ پہ. دے آر اے ہیبیچول لائر، بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. کالنگ دا بلیورز اے فول، بلیورز کا مذاق اڑاتے ہیں، موک کرتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کیسے کیسے موک کیا جاتا ہے ریلیجن کو، مولویوں کو، دینی لوگوں کو، دینی شاعر کو. آپ کے سامنے ہے سب کچھ. اگنورینس کی پیک پہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل کل سمجھتے ہیں. کانٹرڈکشن بٹوین دی ٹنگ اینڈ دی ہارٹ، جو زبان پہ ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑا کانٹرڈکشن ہوتا ہے، یعنی منہ کے پیچھے کچھ اور منہ کے سامنے کچھ اور. ڈسیو کرنے والے ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. ڈیزیز ان دی ہارٹ، دل میں بیماری ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے. اسٹنجی ان ٹرمز آف چیریٹی نہیں کرتے، بہت اسٹنجی ہوتے ہیں وین اٹ کمز ٹو چیریٹی. مسچیویس، شرارتی نیچر ہوتی ہے. کس طرح کی شرارتی نیچر؟ ایک پازیٹیو بات سے نیگیٹو بات نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور اس نیگیٹو بات کو پکڑ کے ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی. انہوں نے کہاں سے بات نکال لی؟ آپ کے سامنے ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے، میڈیا کیا کر رہا ہے، اور طرح طرح کے لوگ کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیسے اسلام کو ڈیفیم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے. مسچیویس نیچر ہے نا. جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جس بندے کو شرم نہیں ہے وہ کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے. جس بندے میں ایتھکس ہی نہیں ہے وہ تو پھر کسی کا بھی مذاق اڑا سکتا ہے نا. وہ تو ساری حدیں پار کر سکتا ہے شرم کی، مسچیویس نیچر کی وجہ سے، کیونکہ ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو باتوں کا بتنگڑ بنانا، چھوٹی بات کو بڑا کر کے دکھانا، اور پازیٹیو بات سے نیگیٹو میننگ نکالنا، اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کوٹ کرنا، یہ ان کا بہت بڑا مشغلہ ہے، ہابی ہے. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ، منافقوں کی نشانی. اینڈ دین ریڈیکیولنگ دا بلیورس کو موک کرنا، ریڈیکیول کرنا، یہ بھی ان کا شیوا ہے. سو موونگ آن، لیٹس گو ٹو دی ادر پیسج. اب ایک نیا پیسج شروع ہو چکا ہے منافقین کے ٹاپک سے ہٹ کے. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا.
یہی تمہارا بچاؤ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, اور یہی تمہارا بچاؤ ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہا ہے, تمام انسانوں کو, کرسچن, جیوز, ہندوز, زورویسٹرینز, ایوری ون, ایتھیسٹ, مسلم, نان مسلم, ایوری ون. اے انسانوں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, عبادت کرو اس رب کی, اللہ کی, جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا, یہی تمہارا بچاؤ ہے. دس از دی اونلی وے. پہچانو رب کو. کدھر جا رہے ہو؟ نجم شیرازی ایک پرانے جو سنگر پاکستان کے, انہوں نے کتنی اچھی ایک نظم پڑھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے, کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا, کیوں نور سے تو دور ہے. سو بیوٹیفل لیرکس. اس کے لیرکس پہ صرف آپ غور کریں, یہ میسیج یہیں سے ایکسٹریکٹڈ ہے کہ سب کا خدا ایک ہے. تو پھر کیوں تم نے جھوٹے خدا بنا لیے, کیوں شرک میں پڑے ہوئے, کیوں ڈس یونٹی میں پڑے ہوئے, کیوں نور سے دور ہو, کیوں ہدایت سے دور ہو, کیوں سورس آف گائیڈنس سے دور ہو, کیوں سورس آف لو سے دور ہو. سب کا رب ایک ہے, اسی نے سب کو پیدا کیا, اس لیے یونٹی قائم کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آگے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہونے والی ہے, تو دیکھیں انسانیت کو مخاطب کیا اللہ نے, تمام انسانیت کو مخاطب کر کے اب آگے سٹوری آف ایڈم اینڈ ابلیس آئے گی کہ فرام ویئر اٹ آل بگین, اینڈ ویری انٹرسٹنگ. تو یہ آیت ہے, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا, اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی, خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں, جس نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے تاکہ تم چل سکو, اس پہ واک کر سکو, آسمان کو چھت بنایا, پروٹیکشن بنائی ہے, اوزون لیئر تم پہ قائم کی, ایٹماسفیئر بنایا, اینڈ دس اوزون لیئر پروٹیکٹس یو فرام مینی ہارمفل تھنگس. اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے, طرح طرح کے پھل پیدا کیے, ویرائٹی آف پھل پیدا کیے, تمہیں روزی تھی. اگر اللہ بارش کرنا بند کر دے تم کہاں سے پھل اگاؤ گے؟ سو خبردار باوجود اللہ کی جاننے کے اللہ کے سوا شریک مقرر نہ کرو. اللہ ڈز ناٹ لائک دس کہ تم اللہ کی محبت, جو محبت اللہ کو دینی ہے, جو ریورنس, جو ورشپ اللہ کی کرنی ہے, وہ کسی اور کی کرو. اٹ از اے بلاسفیمس ایکٹ, اٹ از شرک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے, اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. دس چیلنج اسٹینڈز ٹل ڈے. اگر تم شک میں ہو کہ یہ صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اور سب کو گیدر کر لو, اپنے ہیلپرز, فلاسفرز, سائنٹسٹ, پوئٹس, لنگوسٹکس کے ماہر, ہسٹری کے ماہر, سائنس کے ماہر, سب کو بٹھاؤ, ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ. You will not be able to make it. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے, اور تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے, تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ چیلنج ابھی تک اٹ سٹینڈز. کسی ایک بھی شخص نے قرآن جیسی صورت نہیں بنائی ہے. واٹ از دس چیلنج؟ قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو رات کو اٹھا کے رلاتی ہے. لوگ تہجد کی نماز میں روتے ہیں قرآن پڑھ کے, میں نے خود دیکھا ہے. نمازوں میں لوگ روتے ہیں قرآن کی تلاوت سن کے. کون سی کتاب ہے جس کی رسپیکٹ میں ملینز آف لوگ حج کے موقع پہ اور نمازوں میں اور مساجد میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اور پھر قرآن ریسائٹ کیا جاتا ہے, نماز میں خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. کون سی ایسی کتاب ہے جس کی اتنی رسپیکٹ ہے؟ کون سی کتاب ہے جو لوگوں کو راتوں کو رلاتی ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگ لطف محسوس کرتے ہیں راتوں کو؟ کون سی کتاب ہے جو لوگوں کے غم کا علاج کرتی ہے؟ کون سا کلام ہے جس کو پڑھ کے لوگوں کو دل کا اطمینان آتا ہے؟ کون سا کلام ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے جس کے
ورڈز، ایک ایک ورڈ میں وزڈم ہے، جس کا اسٹرکچر اتنا زبردست ہے لنگوسٹک پرنسپلس کے مطابق. لنگوسٹک کے ماہر حیران ہے کہ قرآن میں جو رنگ کمپوزیشن نظر آتی ہے اور قرآن میں جو سورز کی کمپوزیشن ہے، جو الفاظ ہیں، جو خوبصورتی ہے قرآن کی ورسز میں، اور جو فلو ہے قرآن کی ورسز کا، اینڈ دین اگین سائنٹیفک کتنے فیکٹس اس میں قرآن میں موجود ہیں، ہائر لیول انفارمیشن موجود ہے، سائیکالوجی کی باتیں ہیں، اوتھینٹک ہسٹری کی باتیں ہیں. یہ ساری باتیں کس نے لکھ دی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ ساری باتیں لکھ سکتے تھے؟ وہ تو امی تھے، انہوں نے تو کسی سے نہیں پڑھا تھا، نہ ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی. ہسٹری کا نالج ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ قرآن از دا بک جو کانسٹیٹیوشن اور لاء کی کتاب ہے. کون سی کتاب ہے جس میں اتنے پرفیکٹ لاز آتے ہیں؟ کون سی کتاب ہے جو ضابطۂ حیات ہے؟ دس از دا چیلنج. بنا کر دکھاؤ، ایسا پیکیج بنا کر دکھاؤ. یو ول نیور بی ایبل ٹو اینڈ یو کین ناٹ ڈو دیٹ. اور اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کہ اللہ نے کافر ایروگنٹ کرمنلز کے لیے بنائی ہوئی، جو انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری دے دی. ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے. بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، جنت کے لالچ میں کرواتا ہے اسلام، تو ہیومینٹی تو اصل پیک آف ہیومینٹی تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے لالچ میں اچھا عمل کریں. بات یہ ہے کہ سننے میں تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سائیکالوجی کیا کہتی ہے، بیسک نفسیات کیا کہتی ہے؟ ایکسپیریمنٹس ہیو بین کنڈکٹیڈ بائی سائیکالوجسٹ، اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے ایکسپیریمنٹ ہوئے کہ جب بھی کسی بھی شخص کو، انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو ریوارڈ دکھایا جاتا ہے، پہلے سے ایک ویژن دکھایا جاتا ہے اور اینڈ پروڈکٹ بتایا جاتا ہے، تو اس کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے وہ چیز کرنے کے لیے. جب بیسک ایکسپیریمنٹس آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو آپ قرآن پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نہیں جنت کے لیے پھر کیوں کریں، جنت کی لالچ کیوں دی ہے، ہر چیز لالچ میں کیوں کریں؟ بیکاز بیسک سائیکالوجی بتا رہی کہ جب ریوارڈ سامنے ہوتا ہے تو دا موٹیویشن ٹو بی گڈ اینڈ ٹو ڈو گڈ بڑھ جاتی ہے، اور وہ بیہیویئر بڑھ جاتا ہے، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ کے یہ اصول ہیں، سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں اس بات کو. دوسری بات، دنیا کا کوئی ایسا سسٹم دکھا دیں جو ریوارڈز کے بغیر ہے. یہ فٹ بالرز جن کو آپ پسند کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے کھیلتے ہیں اور یہ انسانیت کے لیے کھیل رہے ہیں فٹ بال. مینچسٹر یونائٹڈ یہ انسانیت کے لیے جوائن کرتے ہیں. کس لیے جوائن کرتے ہیں؟ پیسے کو نکال دیں، میں دیکھتا ہوں کون فٹ بال کھیلے گا. ہاؤ ایور اسلام پیسے کے لیے نہیں ہے، مسلمان پیسے کے لیے نہیں بننا ہے. یہ میں بس ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ریوارڈ کی چاہت ہیومن نیچر میں، موٹیویشن بڑھتی ہے اس سے، اور ظاہر ہے کہ برائیوں سے بچ جاتا ہے انسان. تو یہ کس طرح کی جو ہے وہ مذاق خیز بات ہے کہ نہیں ریوارڈ کے لیے جی ساری چیزیں یہ کیوں کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ریوارڈ دیا، ریوارڈ کی موٹیویشن دی ہے کہ جنت ہوگی، وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، یوٹوپیا ہوگا، پرفیکٹ چیز ہوگی، پرفیکٹ جگہ ہوگی، وہاں تم اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، ساری نعمتیں ہوں گی وہاں پر، اور وہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے، ان کے رزق تمہیں دیے جائیں گے. اور ان کے لیے بیویاں ہیں ازواج مطہرات، پاک پاکیزہ بیویاں. اور مطہرات جو ہیں، ازواج سے مراد اکارڈنگ ٹو مفسرین ازواج سے مراد میلز بھی ہوتے ہیں، تو فیمیلز کے لیے بھی وہاں نیک شوہر ہیں، پاک پاکیزہ شوہر ہیں، گڈ کیریکٹر والے. اور سیم گوز فار میلز. سو 3، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر یہ وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں، اس یوٹوپیا میں، اس زبردست جگہ کے وہ حقدار ہیں اور یہاں پر رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، 3 بار صبح 3 بار شام. تو حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جنت اس کا سوال کرے گی. سو ریوارڈ از ویری نیچرل اینڈ یرننگ فار ریوارڈ از ویری نیچرل آف ہیومن نیچر. اسی لیے اللہ نے ریوارڈ سے ہیومن بینگس کو موٹیویشن دی، اور وہ ٹروتھ ہے. وہ ریوارڈ ڈیفینیٹلی، وہ ریوارڈ صابرین کو ملے گا، شاکرین کو ملے گا، عابدین کو ملے گا.
وہ ریوارڈ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے بہت صبر سے زندگی گزاری، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز ہو، اللہ مثال سب کی دیتا ہے۔ اللہ نے مکڑی کے جالے کی بھی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی۔ اور وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے جی کہ مچھر کی مثال دینے سے کیا مراد ہے اللہ کی؟ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے مراد ہی کیا لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ دین میں، قرآن میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وہ لوگ جن کے دل میں کوئی بیماری ہے ان کا مرض مزید بڑھتا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی مذاق اڑاتے ہیں وہ مزید مذاق اڑانے میں بڑھ جائیں، لیکن مومنین سبمٹ کرتے ہیں بیکاز دے نو کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز حق ہے جب تک اس کی دلیل موجود ہے، یعنی قرآن اور صحیح حدیث میں وہ بات آ رہی ہے۔ یہاں پر مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتے ہوئے، اور مچھر آج اس کا رول سب سے ڈیڈلی پیراسائٹ مچھر ہے، جس کی وجہ سے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، شاید مچھر کی وجہ سے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں کسی اور چیز کی وجہ سے اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں۔ تو مچھر دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی مثال بہت بڑی ہے، بٹ اللہ کہتا ہے کہ اللہ مثال دینے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی بھی مثال ہو، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو چیک کر سکے اور منافقین جو ہے ان کو ان کے مرض میں بڑھا سکے۔ ثابت ہوا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو میرا لاسٹ میسیج بیفور وی اینڈ دس کلاس ٹوڈے، آج ہم یہیں پہ انشاءاللہ اینڈ کریں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جسٹ بیکاز دین کی کوئی بات آپ کی سائیکالوجی یا آپ کی طبیعت یا آپ کی خواہشات کے خلاف جا رہی ہے تو یہ جرم مت کریں کہ آپ دین کو کویسچن کرنے لگ جائیں، بلکہ اپنی نیچر، اپنی سائیکالوجی کو چینج کریں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لگے جو بہت عجیب ہے تو یس اس نیت سے سوال کرنا کہ میں اس کو سمجھوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سوچنا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں، بہت سی ایسی مثالیں بتائی ہیں جس سے اللہ ہمارا غیب پر ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ So that is our challenge. We have to prove to Allah that we are mu'mineen and muttaqeen. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us a mu'min and a muttaqi. جزاکم اللہ خیر۔ چونکہ میری ایک اور بھی کلاس ہے تو آج یہیں پر اینڈ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے 3 to 4 PM 4 day a week انشاءاللہ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ ریوائز دیز آیات۔ آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔